بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے آزادی۔ اب شب برات کو جب مکمل طور پہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کو اگر آپ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرما کے ان کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس رات کے اندر نفل پڑھنے کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 570 پر آپ کو لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ وہاں اس کے علاوہ اور بھی پہاڑ تھے، کوئی کالے رنگ کا پہاڑ تھا، کوئی برون کلر کا پہاڑ تھا، اور ایک پہاڑ ایسا تھا کہ جس کے اندر سے نور نکل رہا تھا۔ بہت خوبصورت پہاڑ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کو دیکھا تو آپ اس پہاڑ کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے اور اس کے ارد گرد آپ نے گھومنا شروع کر دیا۔ جب اس حیرت کے ساتھ آپ اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، وحی آئی کہ اے عیسیٰ، تم اس پہاڑ کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو؟ اس سے بھی زیادہ تعجب والا جو کام ہے، بات ہے، وہ نہ تمہیں دکھاؤں؟ تو عرض کیا، یا اللہ، اسے تعجب والی کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پہاڑ جو ہے اس کے اندر ایک دروازہ نمودار ہوا، وہ پہاڑ شق ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے کہ اس پہاڑ کے اندر ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، وہ اس پہاڑ کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ جب وہ عبادت سے کے اندر مشغول تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پاس ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ متوجہ ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں، یعنی 400 سال سے میں نے کوئی غیبت نہیں کی، میں نے کوئی چغلی نہیں کی، میں نے حسد اور کینہ وہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھا، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ 400 سال سے یہ بزرگ جو ہے، یہ جو ہستی ہے اس پہاڑ کے اندر عبادت کر رہی ہے۔ تو آپ اس بات پہ بھی حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آیا، حکم آیا کہ عیسیٰ، کیا سوچ رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ اس کی عبادت دے کے تم پریشان ہو رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ عیسیٰ، میں اپنے آخری نبی کو اس کائنات کے اندر بھیجوں گا، اور اس اپنے پیارے رسول کی ایک امت ہوگی جس کو میں اس دنیا کے اندر اپنے محبوب کی امت کو بھی بھیجوں گا، اور میرے محبوب کی امت کو میں ایک رات عطا کروں گا جو ماہ شعبان کی 15ویں رات ہوگی۔ اس رات میں میرے محبوب کا امتی جو ہے وہ صرف 2 نفل ادا کرے گا، تو اس کے وہ 2 نفل جو اللہ کی رضا کے لیے وہ پڑھے گا، تو اس 2 نفلوں کا ثواب اس کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات میں 2 نفل پڑھنے والوں کو 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ کاش میں بھی امت محمدیہ سے ہوتا۔ یعنی اس امت کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی امت کو ایسے لمحات عطا فرماتا ہے، ایسی راتیں عطا فرماتا ہے، جیسے شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔
تو یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ رات بڑی ہی قیمتی رات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس رات کو ہم گزاریں۔ تو یہ قیمتی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس رات کی فضیلت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔